اور کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر منافقت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھی کہ منافق کو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم ایمان لاؤ جیسے کہ اہل ایمان لائیں، وہ کہتے ہیں اچھا کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں جیسا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو، جان لو کہ یہ ہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ پہلے شعور کی بات ہوئی، اب علم کی بات ہوئی۔ اب آپ کو یہ بتاؤں گی کہ شعور اور علم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا چور دروازہ کیا کہ منافقوں کو ایسے جو اہل ایمان کام کر رہے ہیں، جو اپنے گول کے ساتھ یا اپنی زندگی کے مقصد کے ساتھ بالکل لائل ہو کر کام کر رہے ہیں، وہ بے وقوفی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لو اہل ایمان کی طرح، وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے بے وقوفوں کی طرح؟ آخر کیا بات ہے کہ وہ اہل ایمان کے عمل کو بے وقوفی کہتے ہیں؟ کیونکہ جو دین ہے، جو آپ کہہ لیں کہ انسانیت ہے، دین کو ہٹا کے اگر انسانیت کی بھی بات کی جائے تو وہ تقاضا کرتی ہے تھوڑا سا بے غرض ہونے کا، تھوڑا سا دوسروں کے کام آنے کا بھی۔ چونکہ منافقت انسان کے اندر ہو، انسان چاہتا ہے کہ ہر جگہ میں ہی ہوں۔ اگر آپ اس سے کوئی مشورہ مانگے تو وہ مشورہ بھی یہی سوچ کے دے گا کہ اچھا اس کا اس مشورے میں فائدہ کہاں نکلتا ہے، یا اس کو یہ مشورہ کس حد تک فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیسے کام آ سکتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ تو ایسے انسان کے اندر یا جب ہمارے اندر منافقت آتی ہے تو ہم جو انسانیت کے درجے پر بے غرض ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم دراصل بے وقوفوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے، یہ دین کے مطالبوں پر عمل کر رہا ہے، اپنا اس نے مال دے دیا، اپنا وقت دے رہا ہے، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا سفہا کہتے ہیں سفیہ کہتے ہیں ہلکا ہونا، وزن میں ہلکا ہونا، یعنی کہ وہ جس کے اندر عقل کم ہو، عقل کا وزن کم، تو یعنی کہ اس کے اندر علم نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ تو وہ اہل ایمان کو کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے بنائے ہوئے معیار کے مطابق، دنیاوی معیار کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آج ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر یہ چیز کیوں آتی ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس نے، اگر ہم کسی کو بے غرض ہو کر کام کرتا ہوا دیکھتے تو ہم کہتے ہیں بے وقوف ہے، یہ وقت اگر یہاں لگاتا تو اس نے اتنے پیسے کماتے نہیں تھے، یہاں پر اگر یہ اس کی خدمت کرتا تو اس نے راضی ہو جاتا، اس کا وہ کام بن جاتا، سفارش ہو جانی تھی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعلم، کیونکہ ان کو علم نہیں ہے۔ اچھا علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے بامانی الفاظ کا وہ مجموعہ جو کسی انسان کے منہ سے یا کسی کہیں پر پڑھ کے یا کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ اس چیز کو سوچتے ہو، آپ اس چیز کو ذہن میں دہراتے ہو، اس کو پروسیس کرتے ہو، اس کو صحیح یا غلط جانتے ہو، پھر اس کے بعد آپ ایک نتیجے پر پہنچے، جو نتیجے پر پہنچتے ہو پھر وہ نتیجہ آپ کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا آپ نے اس چیز کا علم حاصل کیا۔ اب ہم ہر چیز کو جو بے غرض ہو کر کام کرے، ہم اس کو بے وقوف کی نظر سے کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم لا علم ہو، کیونکہ تم جاہل ہو۔ اور ہم جاہل کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں چیزوں کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے ہر چیز کی صرف معلومات لی ہوتی ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت مدینہ کے منافقین کو لیں، اچھا ہم قصور نکال دیں، ہمیں پڑھایا ایسا نہیں گیا، اس وقت آپ سلم ایک بہترین معلم ہو کر ان کے درمیان موجود تھے، پھر ان میں سے صحابہ کرام تو پڑھ لکھ کر انہیں بہت کچھ کر لیا، پھر منافقین جاہل کیوں رہے؟ اس کی وجہ کیونکہ انہوں نے علم کو صحیح طور پر لیا ہی نہیں۔ اچھا علم کیسے لیا جاتا ہے؟ علم کبھی بھی طلب کے بغیر نہیں آتا، آپ کو طلب ہو تو آپ کے اندر علم آتا ہے۔ ان کے اندر علم کی طلب نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ انسان کا دل جو ہے، دل نے پروسیس کرنا ہوتا ہے نا، دل نے سمجھنا ہوتا ہے اس چیز کو، پھر آپ کے عمل میں وہ چیز آتی ہے، کیونکہ ان کا دل صحیح کام نہیں کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دو دل نہیں دیے، دل ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ لیکچر لے رہے ہیں، آپ قرآن پاک کا کوئی بھی لیکچر لے رہے ہیں، کسی انسان کی بات سن رہے ہیں، اس وقت آپ میں اندر آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ اچھا میں دیکھوں گا کہ اس کی بات، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ نے اس کی بات پر تنقید کرنی ہے، کوئی الٹا پوائنٹ نکالنا، کوئی نقطہ تلاش کرنا ہے جس پہ آپ
کرٹیسائز کر سکیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کو کبھی بھی اس انسان کی بات سمجھ آئے گی؟ نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ اس کی ویک پوائنٹس ہی ڈھونڈتے رہے۔ ایسے منافقین اس وقت، یا ہم کہہ لیں کہ ہم اس وقت، منافقین تو اس وقت آپ صلی کی بات نہیں سمجھ پائے، کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کرٹیسزم تھی، انہوں نے تنقید تلاش کرنی تھی کہ کہاں پہ کس بات کا بتنگڑ بنا کر پیش کیا جا سکے۔ ہمیں باتیں کیوں نہیں قرآن پاک کی سمجھ آتی؟ کیونکہ ہم لوگ علم کی نیت سے نہیں بیٹھتے، ہمارا دل کہیں اور مشغول ہے، دلچسپیاں ہو رہا ہے نا۔ جب ہماری دلچسپی قرآن پاک بن جائے گا، اللہ کا کلام بن جائے گا، ہم اس نیت سے سنیں گے کہ ہم نے اس بات پر عمل کرنا، تب ہمیں باتیں سمجھ بھی آنا شروع ہوں گی۔ جب ہمیں باتیں سمجھ آنا شروع ہوں گی، پھر ہمارا عمل بھی چینج ہوگا۔ عمل سے پہلے ہمارا نظریہ چینج ہوگا، پھر ہم اس نظریے کی روشنی میں دیکھ کر لوگوں کو دیکھیں گے کہ کیا یہ صحیح کر رہا ہے، یہ بے غرض بن کے، پھر ہم معیار لائیں گے کہ ہاں یہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ میرے مطابق نہیں، اللہ کے مطابق یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر انسان کے اندر کیا ہوگا؟ انسان کا شعور جاگنا شروع ہوگا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے شعور میں اور علم میں، کہ شعور میں انسان کو معاملے کی گہرائی تک جا کر علم ہوتا ہے، اور علم اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ تو اب بات یہ ہے، ہم لوگوں نے سٹینڈرڈ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا اب تک میں صرف معلومات اکٹھی کرتی رہی ہوں، کرتا رہا ہوں، یا ہم نے علم بھی اکٹھا کی ہے؟ اور اس کا اندازہ کیسا ہوگا کہ آپ چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، کسی بے غرض کام کرنے والے کو یا کسی بھی چیز کو۔ تو اپنے ذہن میں سوچا کر، جب آپ کسی چیز کو لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس وقت سوچا کریں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا میرے سوچنے کا یہ انداز درست ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ میرے اندر منافقت ہے یا نہیں۔